السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حاجی صاحبان، آج ہم آپ کو جنت البقیع کے بارے میں بتلائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اس شہر کو اپنا مسکن اور وطن بنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لائے جسے آج جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ بقیع کی جگہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کا حکم قبرستان کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ قبرستان مسجد نبوی کے شمال مشرقی کونا میں واقع ہے۔ موجودہ توسیع کے بعد اب یہ مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب ہے۔ اس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام کے علاوہ ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کی پھوپھیاں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام کی ایک بہت بڑی تعداد اس قبرستان میں مدفون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ آپ جب جنت البقیع کے قبرستان میں داخل ہوں تو یوں کہیں، السلام علیکم اے قوم مومنین کے گھر والو، جس چیز کا تم کو وعدہ دیا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، اللہ اس قبرستان کے رہنے والوں کو بخش دے۔ قبرستان میں داخل ہو کر 3 بار درود شریف پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اہل بقیع کو پہنچائیں۔ زمانے کے ماہ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی قبروں کے نشان اور آثار ذہنوں سے نکل گئے، سوائے معدود چند کے جن کی نشانیاں باقی تھیں اور لوگوں کے اذہان میں وہ قبریں رہیں۔ باقی قبروں کے نشانات بھی مٹ گئے اور یہ بھی نہ معلوم رہا کہ وہاں کون مدفون ہیں، لیکن اب بھی چند قبریں ایسی ہیں جن کی نشانیاں موجود ہیں اور لوگ بتلاتے ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی قبر، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی قبور بقیع کے مغربی صدر دروازے کے سامنے تقریباً 30 میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اسی طرح اہل بیت کی قبور کا بھی لوگوں کو علم ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لخت جگر محمد الباقر بن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر صادق بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبور صاحبزادیوں کی قبر پر کھڑے ہوں تو داہنی سمت بجانب جنوب تقریباً 25 میٹر کے فاصلے پر واقع ہیں، ان قبور کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبریں موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبور بھی جنت البقیع میں واقع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی شمال میں یہ قبور واقع ہیں اور بائیں سمت میں تقریباً 8 میٹر کے فاصلے پر یہ قبور واقع ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبروں سے 5 میٹر بجانب شمال واقع ہیں۔ جناب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے 10 میٹر کے فاصلے پر 2 قبور ہیں۔ ان میں ایک قبر حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی اور دوسری قبر حضرت امام نافع بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے تقریباً 20 میٹر کی دوری پر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ یہ بقیع کے پہلے مدفون صحابی ہیں۔ پھر اس بقیع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، اور ان کے بارے میں بھی روایت یہ ہے کہ انصار میں سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، جس طرح مہاجرین میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جنت البقیع کے تقریباً مرکز میں امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ بقیع میں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ ان کے پاس ہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ اسی بقیع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الحارث بھی یہاں مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے تقریباً 75 میٹر کے فاصلے پر واقع حرہ کے شہداء کی اجتماعی قبر ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو یزید کے دور میں مدینہ کا دفاع کرتے ہوئے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، ان کی قبر بھی جنت البقیع میں موجود ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے 50 میٹر کے فاصلے پر سعد بن معاذ الشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو شخص مدینہ کی زیارت کے لیے آئے اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ بقیع قبرستان کی زیارت کرے، مرحومین کو سلام کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اہل بقیع کے لیے دعا کروں۔ جب جنت البقیع سے واپس آ رہے ہوں تو تمام صحابہ کرام کو، فرزندان توحید کو، عاشقان رسول کو، ساکنان بقیع کو مؤدبانہ الوداعی سلام پیش کریں اور واپسی پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل بقیع کہتے ہوئے واپس آ جائیں
اور اس عظیم زیارت اور سعادت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے۔